آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج خدمت والے روزے والوں سے بھی زیادہ نمبر لے گئے۔ 430 یا 35 کلومیٹر کا سفر ہے مدینے سے مکے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ایسا اختیار کیا، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جاسوسوں کو بٹھا دیا کہ آنے جانے والے کسی بھی آدمی کو اس راہ سے گزرنے نہیں دینا، تاکہ مکے والوں کو ہمارے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ آج بھی راستے میں ایک منزل آتی ہے جس کو وادی قدید کہتے ہیں، بڑی تاریخی مقام ہے، بڑی تاریخی جگہ ہے، کئی واقعات ہیں بخاری شریف میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 10,000 فوجیوں کے ساتھ وادی قدید میں پہنچتی ہے کہ وادی قدید میں آپ کے چاچا حضرت عباس سے حضور کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کو مل کر کہا کہ چاچا، جس طرح میری نبوت آخری ہے اسی طرح تیری ہجرت بھی آخری ہے۔ آج کے بعد مکے سے ہجرت نہیں ہوگی مدینے کی طرف، اب مکہ فتح ہوگا، اب مکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ بنے گا۔ حضرت عباس کے بیوی بچوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا، اور حضرت عباس کو حضور نے کہا ہمارے ساتھ مکے چلو۔ چاچا سفر کی تھکاوٹ کے باوجود بھتیجے کے ساتھ مکے کی طرف چلنا قبول کرتا ہے، مدینے جانا قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہی کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ حضور کا اتنا ادب و احترام کر رہے تھے، چاچا تھے؟ تو کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہے کہ حضور بڑے ہیں، آپ اتنا ادب و احترام کر رہے ہیں، ویسے آپ چاچا ہیں۔ تو حضرت عباس نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے یہ کہ نبی کا ادب بھی رہ جائے اور چاچے ہونے کا حق بھی ادا ہو جائے۔ نبی نبی ہے چاہے بھتیجا ہے، میں اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ہوں، بے شک میں چاچا ہوں۔ فرمایا پیدا پہلے میں ہوا ہوں لیکن بڑے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کا ایسے احترام کرنے کی توفیق دے دے، آمین کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا تھے حارث، ان کا ایک بیٹا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر لکھتا تھا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا، وہ بھی حضور کا بڑا دشمن تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تو اگر آسمان سے بھی اترے اور تیرے ساتھ فرشتے بھی آ کر کہے تو نبی ہے، میں پھر بھی تیری بیعت نہیں کروں گا، تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ یہ دونوں بھی مکے سے حضرت عباس کے ساتھ حضور کی بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو حضور نے کہا نہیں، میں ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا، انہوں نے مجھے بہت دکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر پہ نکلتے وقت عادت تھی کہ جب آپ کہیں سفر پہ نکلتے تھے تو بیویوں کے نام پہ قرہ ڈالا جاتا تھا، جس بیوی کا نام قرے میں نکل آتا تھا آپ اس کو سفر میں ساتھ رکھتے تھے۔ تو اتفاقاً اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کا قرے میں نام نکلا، ایک کا نام حضرت ام سلمہ ہے اور ایک کا نام حضرت میمونہ ہے، اور بعض نے حضرت حفصہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرے میں حضرت میمونہ کا نام نکلا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس وہ دونوں آئے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش فرمائیں، تو حضرت ام سلمہ نے حضور کے پاس ان کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ اب حضرت ام سلمہ نے ایک ترکیب ڈھونڈی، بعد نے حضرت علی کا نام لکھا ہے مورخین نے، لیکن اکثر مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی ترکیب تھی۔ فرمایا حضور کے سامنے چلے جاؤ، اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، اللہ کی قسم ہے ہم خطا کر بیٹھے، اور جس طرح پھر ان کی خطا کا سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا
ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें आज माफ़ कर दिया है। हो सकता है तुम्हारी इस बात को सुनकर रहमत वाले नबी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कह उठे, जाओ मैंने तुम्हें आज के दिन माफ़ कर दिया। तो वो दोनों हुजूर के सामने जाकर ज़ोर से हजरत यूसुफ के भाइयों की तरह कसम खाकर कहने लगे कि बेशक हमने आपको बड़े दुख दिए हैं, लेकिन आज हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरों को देखकर कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ, जिस तरह यूसुफ ने कहा था मैं भी यूसुफ का भाई हूं, मैं तुम्हें कहता हूं मैंने तुम्हें माफ कर दिया। www.darsequran.com